ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں اور تقریر کے دوران یہ کہہ رہے ہیں او لوگوں وہابی جس گھڑے میں پانی پی لے اس گھڑے سے پانی نہ پیا کرو, اس گھڑے کو توڑ دو. وہابی جس چارپائی پر بیٹھ جائے اس چارپائی کو توڑ دو, اس چارپائی پر نہ بیٹھو. وہ کہتے ہیں کہ کتا اگر تمہارے برتن میں منہ لگا دے تو کتے کا منہ لگایا ہوا برتن تو پاک ہو سکتا ہے, مگر یہ وہابی نبی کا گستاخ ہے, یہ وہابی نبی کی گستاخی کرتا ہے. اس وہابی نے جس برتن میں منہ لگا دیا اس برتن کو کبھی تم ہاتھ نہیں لگا سکتے. او لوگوں اتنی نفرت کہاں سے لاتے ہو, او لوگوں اتنی نفرت تم کہاں سے لاتے ہو؟ اگر تمہیں ہماری رسول کی محبت پر شک ہے آ جاؤ, ہم کلیجہ چیر کے تمہیں دکھانے کو تیار ہیں. ہاں ہم بدعت و خرافات تو نہیں کر سکتے, ہم تمہاری طرح رسول کی محبت کے نام پر ہم کیک تو نہیں کاٹ سکتے, ہم 12 ربیع الاول کو جلوس تو نہیں نکالتے, لیکن ہاں ہم تو نبی سے اتنا پیار کرتے اتنا پیار کرتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہیں پر باندھتے ہیں جہاں میرے نبی نے نماز باندھا تھا. ہم تحیات میں جب انگلی کو ہلاتے ہیں ہم وہیں پر انگلی کو حرکت دیتے ہیں جہاں پر ہمارے نبی نے حرکت دی تھی. ہم تو ہر کام نبی کے طریقے پر چلنے کی کوشش کیا کرتے ہیں. وہ لوگوں اتنی نفرت نہ پھیلاؤ, یہ امت پہلے ہی آج بہت سارے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے, اس امت کے اندر پہلے ہی بہت سارے مسائل ہیں, اس امت کو مزید پریشان نہ کرو. میرے پیارے ساتھیو آج تم مرغا کھا کھا کر کے اور بہترین کھانے کھا کھا کر کے تم لوگوں کو توڑنے کا کام کر رہے ہو. میرے نبی نے تو پتھر کھا کھا کے لوگوں کو جوڑنے کا کام کیا تھا. او لوگوں میرے نبی نے پتھر کھا کے جوڑا تھا اور تم مرغا کھا کر کے اور تم چکن کھا کر کے لوگوں کو توڑنے کا کام کر رہے ہو. او لوگوں میرے نبی نے تو اس امت کو کیا بنایا تھا؟ آپ نے فرمایا المومن للمومن کالبنیان یشد بعضه بعضا. او لوگوں مسلمان کو مسلمان کا ہمدرد ہونا چاہیے, مسلمان کو مسلمان کی مدد کرنے والا ہونا چاہیے. عید کے موقع پر کھانا اور پینا یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے. عید کے دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کے موقع پر 4 دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے, یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عیدنا اہل الاسلام, یہ ہم مسلمانوں کی عید ہے اور یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں. عید کے موقع پر اپنی عورتوں کو ضرور عیدگاہ لے کے جائیں, ان کے لیے پردے کا معقول انتظام اگر ہے تو لے کے جائیں, نہیں ہے تو انتظام کرائیں لیکن ان کو ضرور لے کے جائیں. بخاری اور مسلم کی روایت ہے, ام عطیہ کہتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم ان عورتوں کو بھی لے کے جائیں جو حیض کی حالت میں ہوں, اور ہم پردے والیاں کنواری لڑکیاں سب کو عیدگاہ میں لے کے جائیں. جو حیض والی عورتیں ہیں وہ مصلی سے دور رہیں گی لیکن امام کی دعا میں شامل رہیں گی اور اجتماعیت میں شامل. رمضان جا رہا ہے, اللہ کی عبادت ختم نہیں ہو رہی ہے. زندگی کا مقصد, ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے اور یہ مقصد رمضان کے بعد بھی کنٹینیو رہنا چاہیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میرے بندو میں نے تم کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. اگر آپ کی زندگی میں تمام چیزوں کے لیے ٹائم ہے, اگر اللہ کی بندگی کے لیے ٹائم نہیں ہے تو ذلیل ہو جائیں گے ہم میرے پیارے ساتھیوں, اور ذلیل ہو رہے ہیں, اتنے ذلیل ہو رہے ہیں کہ شاید ہم اپنے ملک کی تاریخ میں کبھی اتنے ذلیل نہیں ہوئے تھے. رمضان جا رہا ہے, اللہ کی عبادت ختم نہیں ہو رہی ہے. زندگی کا مقصد, ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے اور یہ مقصد رمضان کے بعد بھی کنٹینیو رہنا چاہیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میرے بندو میں نے تم کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک تندور بنا ہوا ہے, تندور ٹائپ کی کوئی چیز بنی ہوئی ہے جس کے اندر آگ جلتی ہے. اس کے اندر کچھ مرد و عورت الٹے لٹکے ہوئے ہیں, ننگے مادر ذات نیوڈ ہیں, سر سے پیر تک ننگے ہیں, اور نیچے سے جہنم کی آگ کے شعلے ان کی شرمگاہوں میں داخل ہوتے ہیں. اور جب شرمگاہ میں ان کے جہنم کی آگ کے شعلے داخل ہوتے ہیں وہ چیخنے لگتے ہیں, وہ چلانے لگتے ہیں. میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا ہے اللہ کے نبی یہ زانی مرد ہیں, یہ زانی عورتیں ہیں. نماز جس کے لیے بہت بھاری تھی, نماز کا ٹائم ہوتا تھا سر میں درد شروع ہو جاتا تھا. حی علی الصلاۃ کی آواز سن کے اسے اپنے کام یاد آتے تھے, اسے IPL کا میچ یاد آتا تھا, اسے اپنی دکان اور بزنس پیارا تھا. اس نے اللہ کے نماز کے اوپر ہر چیز کو مقدم کیا. اس کو کیا عذاب دیا جائے گا؟ ذرا آپ اس حدیث کو دیکھیں. اللہ کی عبادت کرنے پر بھی مدد میرے بھائیو اللہ دیتا ہے. اگر آپ دولت والے, اگر آپ پیسے والے اور آپ کی دولت اللہ کے راستے میں استعمال ہو رہی ہے, کبھی غرور نہ کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی میں بہت مدد کر رہا ہوں, میں بہت اللہ کی راہ میں پیسہ خرچہ کر رہا ہوں. میرے بھائیو پیسہ خرچہ کرنے والے تو اپنے بچوں کی شادیوں پر ناچنے گانے والیوں کو بھی کروڑوں روپے دے دیا کرتے ہیں. پیسہ خرچ کرنے والے تو اپنے بچوں کی شادی پر 9 ارب روپے خرچ کر دیا کرتے ہیں. پیسہ خرچہ کر دینا کمال نہیں, اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ نے اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا, آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا. اس لیے کبھی تکبر نہ کرنا. آپ کی طاقت, آپ کا علم, آپ کے جسم کی محنت, آپ کا وقت, آپ کی انرجی کچھ بھی اگر اللہ کے دین کے لیے لگ رہی ہے میرے بھائی تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ آپ سے کام لے رہا ہے.